السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ زینب؟ میں ٹھیک ہوں. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اسرائیل کے ایران پر حملے کے جواب میں. ایران کا کہنا ہے کہ ایک مؤثر قسم کا جواب اسرائیل کو دیا جائے گا, جبکہ ایرانی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا اور جن تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتا تھا اسرائیل وہ ناکام رہا ہے. اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اسرائیلی پاسداران انقلاب کے کم از کم 3 میزائلی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, جبکہ تہران کے قریب انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے S-300 ڈیفنس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیل اپنے حملوں میں ایران کے میزائل سسٹم کو بری طرح متاثر کرنے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے. اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. امریکی صدر نے کہا ہے کہ اب اسرائیل اور ایران میں جنگ بندی ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ایران جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مؤثر قسم کا جواب اسرائیل کو ضرور دیا جائے گا, لیکن امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید کہیں نہ کہیں جنگ بندی کی طرف جایا جا سکتا ہے. اس موضوع پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور پروگرام میں ہم بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب آئینی ترمیم لے کر آئی جا رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں گے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی. کیا 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی سکم موجود تھے جس کی وجہ سے اب حکومت جو ہے 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے. اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی, گورنمنٹ اور مولانا اب کیا ایک پیج پر آ سکیں گے. اس پر ہم بخاری صاحب کا یقینی طور پہ تجزیہ لیں گے اور جانیں گے کہ اب آگے کیا حکمت عملی اپناتی ہے گورنمنٹ. اور پروگرام میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف کا 1 نومبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان, بشرا بی بی کی شرکت متوقع ہے. اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے اب ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک مؤثر قسم کا جواب دیں گے, جبکہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو سکتی ہے. تو اب کیا آپ کے سامنے منظرنامہ بنتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس وقت وہ خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے. جسٹ آلموسٹ ایٹ دا ایج آف اٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے, جو اس کی اسٹیٹ ٹیررزم ہے, جو اس کی جینوسائیڈ ہے, وہ پروسیس نہ صرف یہ کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ اب اپنی سرحدوں سے بڑھ رہا ہے. جی, لبنان از انوالوڈ ان اے فل فلیجڈ وار ود اسرائیل. ایران کے اوپر دوسرا حملہ, پہلا حملہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی صورت میں تھا اور دوسرا حملہ ابھی حال ہی میں کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں, جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے اسرائیلیوں کا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی بڑی تباہی کر دی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس وقت اب دنیا کی نظروں سے کچھ چھپتا نہیں ہے. آپ ہر چیز کو کاموفلیج نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ جو کرنے آئے تھے, جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا 100 جہاز تھے, کوئی کہہ رہا 125 جہاز تھے. 125 جہاز جب فلی لوڈڈ ایمونیشن کے ساتھ آتے ہیں تو آپ سوچیے نا ذرا کیا تباہی ہوگی. کیا لوگوں کو سیکنڈ ورلڈ وار یاد نہیں ہے جب 100 جہاز آتے تھے تو کیا نیچے قیامت صغریٰ مچتی تھی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, تو ایک تو یہ کہ the regional leaders as well as the international leaders must realize that the Middle East is at the verge of a bigger war. اب دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر, خطے کے جو ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہے, اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں. سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. اسی طرح سے ترکی کے صدر نے اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کو جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے. اسرائیل کی پیدا کردہ دہشت گردی کو ختم کرنا اب ایک تاریخی فریضہ بن چکا ہے. جی جی. اس کے ساتھ ساتھ جو مصر کے صدر ہیں وہ بھی بولے ہیں, ان کا خیال ہے کہ غزہ میں قید 4 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں 2 روز کی جنگ بندی کی جائے تاکہ صورتحال کو کسی ایک صحیح سمت میں لے جایا جا سکے. تو یہ تو ہو گئی ریجنل جو لوگ اس وقت بولے ہیں. جو سپر پاور ہے امریکہ, جو اسرائیل کا ناجائز باپ کہہ لیجیے یا اسرائیل اس کی ناجائز اولاد کہہ لیجیے, ان کے جو صدر ہیں جو بائیڈن صاحب, انتہائی ڈھٹائی سے, انتہائی بے حسی سے, اور اگر میں جسارت کروں یہ کہنے کی کہ حقائق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے انتہائی بے غیرتی سے انہوں نے اسرائیل کا دفاع کیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد فری کین کے درمیان جنگ بند ہو جانی چاہیے. ماشاءاللہ کیا لاجک ہے. ذرا آپ لاجک دیکھیے کہ آپ میرے منہ پر تھپڑ مارے اور پھر یہ توقع رکھیں گے میں تو چپ کر کے سہ لوں گا یہ, اور یہ ہمارے درمیان امن ہو گیا. یہ کبھی ہوتا نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. اور اس کے جواب میں جو رد عمل ایرانی لیڈرشپ کا آیا ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. بھی وزیر دفاع امریکہ صاحب کے ایک قدم اور آگے چلے گئے. ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس کے بعد دونوں فریقین کے مابین جنگ رک جائے گی. آپ توقعات دیکھیے ذرا ان کی کیا ہیں.
ان کا خیال یہ ہے کہ ایران کو رد عمل دینے سے گریز کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا جی. دوسری طرف عراق نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی کمپلینٹ لانچ کر دی ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اور ان کو کہا ہے سیکورٹی کونسل کو کہ جی جو جہاز اڑے ہیں اسرائیل کے ایران پر حملہ کرنے کے لیے, وہ عراق میں جو امریکی اڈہ ہے, جو امریکی ایئر بیس ہے, انہوں نے وہاں سے اڑان بھری ہے, اور یہ انٹرنیشنل قوانین کی اور ہماری جو خود مختاری ہے اور ہماری جو ایئر سپیس ہے اس کی وائلیشن ہے. یہ بھی ہو گیا جناب. اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ایران اب جس طرح سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کی ہے, اسرائیل ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کے میزائل سسٹم کو بری طرح ناکام بنا دیا ہے. 5 گھنٹے کا یہ حملہ تھا اور 124 فائٹرز جیٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا. تو بخاری صاحب اتنا انٹینس حملہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ایران کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی. دیکھیے, میرے لحاظ سے اس حوالے سے ہمارے سامنے آیت اللہ خامنہئی صاحب کا بیان ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی تو اس حملے کو انڈرمائن کرنا چاہیے, یعنی کم بیان کرنا چاہیے, اور نہ ہی اس کو ایگزیجریٹ کرنا چاہیے, نہ ہی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے. وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نقصان اتنے جہازوں کے اٹیک کا ویزیبل ہوتا تو کوئی بات بھی تھی. چونکہ ایسا نہیں ہوا ہے, وہ اپنے سارے ہدف حاصل نہیں کر سکے ہیں. یہ اقرار کیا انہوں نے کہ اٹیک ہوا ہے ضرور, لیکن اس میں 4 فوجیوں کی ہلاکت کی اب تک شہادت کی خبر ہم تک پہنچی ہے. اور اتنے بڑے اٹیک میں اگر یہ نقصان ہوا ہے جانی طور پر, تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹیک کتنا سویر ہوگا. However, having said that, کچھ ایرانی حکام نے بھی کچھ جگہ ان حملوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں ہوا ہے, لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ از ایران گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو. بخاری صاحب, اب جو پاسداران انقلاب کے دفتر پر حملہ کی ہے وہ کتنا سنگین ہے, اور آگے اب کیا جوابی کارروائی آ سکتی ہے؟ دیکھیں, جنگ میں کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہوتے. اگر آپ کو یاد ہو, کیا لبنان کی طرف سے موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ نہیں ہوا؟ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ تو obviously جو ملٹری ٹارگٹس ہیں, سب سے پہلی تو پرائرٹی انہی کو ہٹ کرنا ہوتا ہے نا جی. تو اس اعتبار سے یہ کوشش تو بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن اس کا نقصان اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. جی, اب آ جائیں ایران کی طرف سے. جی, ایران نے سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست دی تھی, جس کی حمایت کی ہے رشیا نے, چائنا نے اور الجیریا نے, کہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جائے. اور یہ بات بھی ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے واضح کر دی گئی ہے کہ ہم جنگ تو پھیلانا نہیں چاہتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایران نے حملہ کیا ہے وہ ہم ہضم کر جائیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ ہوتا نہیں ہے نا کہیں بھی. تو ان کا اس کا جواب بھی دیا جائے گا, اور مؤثر جواب دیا جائے گا, اور اسرائیل کو یہ باور کرایا جائے گا کہ اس کے ہمارے دفاع کی قوت کے بارے میں سارے اندازے غلط ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک طرف تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف یعنی لیولز پر گھٹیا پن کے مظاہرے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایکس ٹویٹر جو ہے, سابقہ ٹویٹر ایکس, انہوں نے آیت اللہ خامنہئی کا عبرانی زبان میں بنا ہوا اکاؤنٹ معطل کر دیا ہے, کیونکہ وہ اس کے ذریعے جو گفتگو کرتے تھے وہ اسرائیلیوں تک براہ راست پہنچ رہی تھی, کیونکہ وہاں تو سب کچھ عبرانی زبان میں ہے نا جی. تو وہ اکاؤنٹ بند کر دینا میرے خیال سے بہت گھٹیا بات ہے, اور آپ اس قسم کی حرکتوں سے ایرانی قوم کا حوصلہ جو ہے اس کو پست نہیں کر سکتے. بخاری صاحب, امریکہ کا کیا رول ہے؟ ہم نے دیکھا کہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو ہر وار میں سپورٹ کرتا ہے, اور ایران پر حملہ کرنے سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی سپورٹ نظر آ رہی تھی. لیکن اب امریکی حکام نے کہا کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز میں کہ ایران کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے, اس کی تردید کر دی. دیکھیے, امریکہ کا گھٹیا پن, امریکہ کی مخاصمت, امریکہ کی منافقت, امریکہ کی بے حسی, اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. وہ آؤٹ رائٹلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ جینوسائیڈ کرے, چاہے وہ قتل عام کرے, چاہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز کی وائلیشن کرے, جو بھی اسرائیل کرے, ایک نجائز اولاد کی طرح, ایک حرامی اولاد کی طرح اس کا ساتھ دینا ہے امریکہ نے. اس لیے کہ امریکہ خود جو جیوز ہیں ان کے قبضے میں ہے. اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. جو صہیونیت ہے وہ مکمل طور پر اس وقت امریکہ کی ویلتھ پہ قابض ہے, امریکہ کی ڈیسیشن میکنگ پہ قابض ہے, امریکہ کی ایلیٹ پہ قابض ہے, امریکہ کی مسلح افواج پہ قابض ہے, امریکہ کے میڈیا پر قابض ہے. اس لیے جو بھی بات وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے, جو بھی بات وہاں سے کی جاتی ہے, وہ اپنی اس ناجائز اولاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کی حرکات کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اس کے اوپر تو میں زیادہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن ایک بات جو ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ
وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنلی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو صاحب کے ساتھ اپنے گھر میں بھی کتے والی ہو رہی ہے. وہ کسی تقریب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو کوئی 7-8 منٹ تک لوگ چلا کے شرم کرو کے نعرے لگاتے رہے. یہ سارے لوگ وہ تھے جن کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس غزہ کی جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. اس میں فوجیوں کے اہل خانہ بھی تھے، ان میں وہ لوگ جو مارے گئے، جو نشانہ بنے، وہ بھی شامل تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظرنامہ جو دیکھا گیا ہے، اور میرے خیال سے ہم اسکرین پر اس کو دکھا بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد سمجھ کوئی نہیں آنی. نیتن یاہو ہی از اے میڈ مین، ہی از این ایبسولوٹ میڈ پرسن. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب، نیتن یاہو کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بتایا، ہم شو میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ نیتن یاہو کہہ رہا تھا کہ ہم ایرانی آئل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، انرجی تنصیبات، نیوکلیئر تنصیبات. تو بخاری صاحب، جو کہا جا رہا تھا، پھر امریکہ نے یہ کہا کہ نہیں، ان سینسٹیو جگہوں کو آپ نشانہ نہ بنائیں، لیکن حملہ اس طرح سے کریں کہ اس طرح زیادہ نقصان نہ ہو. تو اب نیتن یاہو کی یہ والی سٹیٹمنٹ، اور اب اگر ایران دوبارہ حملہ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رسپانس، کیا واقعی پھر وہ ان تنصیبات کو نشانہ بنائے گا اسرائیل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو وثوق سے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اسرائیل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کی ایران کی ایئر سپیس کی وائلیشن کرتا. آج تک کبھی کی؟ یہ سب کچھ امریکہ صاحب کے جو بحری جہاز جو وہاں پر ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں، جو وہاں پر میزائل سسٹم نصب کیا گیا ہے، جو وہاں پر تھارڈ کے ریڈارز لگائے گئے ہیں، یہ اس کے ذریعے سب کچھ امریکہ کر رہا ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہنے کے لیے تیار ہوں، ہسٹری ول بیئر می وٹنس، کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے، اور ایران کی طرف سے اس کے واضح اشارے دیے گئے ہیں کہ جنٹلمین، اف وی آر اسٹرک دین وی ول ریئیکٹ ٹو اٹیک آل دا امریکن ٹارگیٹس ان دس ریجن. بخاری صاحب، ایک یہ بھی پوائنٹ ہے نا کہ ایرانی ایئر فورس اتنی ویل اکوپڈ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اسرائیل. تو کیا اتنی پاور اور اتنی اسٹرینتھ ہے ان میں ایران میں؟ ان کے پاس 2 کیپیسٹیز بہت سٹرونگ ہیں، ایک ان کی ڈرونز کی اور دوسری ان کا میزائل سسٹم. ابھی تو وہ اس ڈسٹرکٹیو میزائل سسٹم کو ٹچ بھی نہیں کیا انہوں نے. ابھی تو جو بربادی ہوگی اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر جنگ بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے، تو دین اٹس اے کوسچن آف یو اور می. تو جب وہ نہ جائے گی جنگ کے اندر، پھر اس وقت دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس پوری صورتحال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے، اور مسلم کمیونٹی پوری دنیا میں کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. جیسا میں نے کہا کہ 2-4 لیڈرز کے ہم نے بیانات تو پڑھ کے بھی سنائے ہیں اپنے ناظرین کو، لیکن ضرورت اس سے کچھ زیادہ کی ہے. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان نے تھوڑی بہت ہلچل اس میں شروع کی ہے. جو فلسطینی اسٹوڈنٹس جو تھے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے، ایک بڑی تعداد میں ان کو لا کے یہاں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ان کو داخلے دے دیے ہیں. اسی طریقے سے 13 قسطیں جا چکی ہیں ایڈ، یعنی ریلیف گڈز جو ہوتا ہے، چاہے اس میں میڈیسن بھی ہیں، اس میں کمبل ہیں، اس میں سب کچھ ہے. تو ایٹ لیسٹ وی آر ناؤ ٹیکنگ ایکشن، وی آر ان ایکشن. ٹھیک ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ پوری مسلم امہ جاگ جائے، پوری مسلم امہ اس دکھ کی گھڑی. بخاری صاحب، اب اسرائیل اور ایران فرنٹ پر جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے پہلے پراکسیز کے ذریعے وار ہوتی تھی، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ایسکلیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ ابھی تک تو جواباں غزل کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ نے ایک شعر پڑھا، جواب میں ایک شعر آ گیا. اٹ از ناٹ اے فل فلیجڈ وار یٹ. اچھا، فل فلیجڈ وار تو پھر جو ہے وہ اس کی تباہی اور ڈسٹرکشن کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ تو اس وقت لبنان میں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہاں گیا غزہ. وہ جو اس گھٹیا ذات کے آدمی نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم اس کو زمین بوس کر دیں گے، ہو گیا نا زمین بوس، بن گیا نا قبرستان. بٹ دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری، دیٹ از دا بگننگ آف دا اسٹوری. آنے والی جنریشن جو ہے فلسطین کی، وہ اس کا انتقام ضرور لیں گے. وہ ہٹلر جو ہے اس کا بت بھی آج تک پوجا جا رہا ہوتا اگر اس نے یہ غلطی نہ کی ہوتی کہ وہ اپنے ارد گرد ہر ایک سے جنگ چھیڑ لے گا. یہی غلطی اسرائیل کرنے جا رہا ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہٹلر کا ہوا تھا. یہ میں آپ کو بخاری صاحب، اب اس حملے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران واقعی کوئی مؤثر اور بڑا جواب دے گا اسرائیل کو؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جواب اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا.
پہلے بھی آپ کو یاد ہے لوگوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ایران کچھ نہیں کرے گا, اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ایران کرے گا, تو پھر یہ کرے گا کہ 200 سے زیادہ میزائل ان کے جو ہیں ہٹ کیے تھے باقاعدہ تل ابیب کے ارد گرد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توقع رکھنا کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جناب کہ جو ایرانی ایئر فورس ہے ان کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا نقصان بہت کم ہوا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ سنی جا رہی تھی کہ شاید وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے ان کے ایئر فورس چیف. وہ ہوا ہے یا نہیں, یا ہوگا یا نہیں, یہ تو میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا, لیکن پاکستان کے اور ایران کے ہسٹوریکلی ایئر فورس کے حوالے سے بہت ہی اسٹرانگ تعلقات رہے ہیں. وہ موقع نہیں ہے اس وقت اسے بیان کرنے کا, لیکن کسی نہ کسی پروگرام میں ہم ضرور بتائیں گے کہ اگر دوستی نبھانے پر آ جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ کس حد تک جایا جا سکتا ہے. اچھا بخاری صاحب, اب مصر نے جو کہا ہے کہ 4 قیدیوں کے بدلے 2 دن کی جنگ بندی, اس کو آپ کس طرح؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو حماس یا حزب اللہ جو ہے یا ایران فار دیٹ میٹر جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا, بیکاز دیٹس نو سولوشن. آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے کے لیے, 4 ہفتے کے لیے, 6 ہفتے کے لیے جنگ بندی, تو کیا ہوا؟ اسرائیل اسی طرح سے وائلیشن کرتا رہا, اسرائیل اسی طرح سے بمباری کرتا رہا. تو یہ تو ڈھکوسلا ہے. ہاسٹیلیٹیز سیز ہوں گی تو مکمل طور پر ہوں گی اور آل فرنٹ پر ہوں گی, ورنہ یہ بلیڈنگ وونڈ جو ہے اس سے خون رستا رہے گا. اچھا بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل جس طرح سے ہر ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ہر جگہ کے ڈائنامکس چینج کر دینے ہیں, ایران کا ڈائنامک بھی چینج کر دینا ہے, کیونکہ امریکہ جو پہلے سپورٹ کر رہا تھا اب جنگ بندی کی بات کر رہا تھا, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, اس کو کس طرح سے جسٹیفائی؟ دیکھیے, امریکہ کے جنگ بندی کی بات کرنے میں کو میں بہت زیادہ سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے یہ صرف یہاں نہیں دیکھا, دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑی گئی ہے, افغانستان ہے چاہے وہ عراق ہے, جب تک مکمل تباہی نہ ہو جائے زمین کے اوپر امریکہ صاحب کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتی ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے نقصانات ان تک پہنچنے لگے ہیں تو پھر جنگ بندیوں کی بھی بات ہونے لگ جاتی ہے, اور پھر جنگ کا دائرہ کار محدود کرنے کی بھی بات ہونے لگ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ 1 سال اور کئی مہینے, چند مہینے ہو گئے ہیں اس کانفلکٹ کو. ویئر از امریکہ, ویئر از یونائٹڈ نیشنز؟ سارے چپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے نا مسلمانوں کی بربادی کا. یہ ایک روایت ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے ویسٹ کا, اور یہ اس کا جواب بھی پھر دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا. یہ میرا ماننا ہے, یہ میرا فیتھ کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, کیسے کہاں سے طریقہ کار نکلتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل بخاری صاحب, اب یقیناً یہی دیکھنا رہ گیا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ کتنا بڑا حملہ کرتا ہے, کیونکہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی بات بھی کی جا رہی ہے, اور اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں ایران کا کیا سٹانس ہوتا ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری. 26ویں آئینی ترمیم کو ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا, لیکن ابھی یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں گے, اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہوگا متفقہ ہوگا. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا ہے. بخاری صاحب, اب آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی فوراً کروانی ہے, جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کو ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا؟ دیکھیں, یہ جو یو ٹرن ہے نا رانا ثناء اللہ کا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلے تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, تگڑے ہو جاؤ, وی آر اباؤٹ ٹو اسٹرائک اگین. لیکن 24 گھنٹے کے اندر ہی اندر انہوں کو کائر پلٹ گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کل جو ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی اور بلاول بھٹو کی, میں موجود تھا وہاں پر, تو وہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ دونوں بیانوں میں ایک جھول ہے. میرے خیال سے اصل لڑائی اب حکومت وقت یعنی جو الائیڈ پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کی پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اصل لڑائی ٹریڈیشنلی جو ہے وہ عدلیہ سے ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک طویل جوڈیشل ایکٹیوزم بھگتا ہے. بات شروع ہوئی تھی افتخار چودھری صاحب سے, انہوں نے ماشاءاللہ جو کمالات کیے وہ ساری اب دنیا کو معلوم ہے. اس لیگیسی کو لے کے پھر ثاقب نثار صاحب چلے, ابھی ہمارے سامنے ہیں. کہیں ڈیم بن رہے ہیں, کہیں آلو ٹماٹر کی قیمتیں طے ہو رہی ہیں, کہیں جا کے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, اینڈ آل دیٹ. یعنی وہ سب کچھ کیا انہوں نے جو ان کا کام نہیں تھا. اس کے بعد یہ لیگیسی گئی آگے آصف سعید کھوسا, انہوں نے جو وہ آپ کو یاد ہوگا لیا میرے پاس
یہ چوک میں بیٹھ کے فیصلے نہیں ہوں گے, ہمارے پاس لے کے آؤ مقدمہ, ہم کرتے ہیں فیصلہ آپ کے حق میں. اور پھر گلزار صاحب, اور پھر انتم سنکار جس کو کہتے ہیں نا, وہ آخری حد تک پہنچا دیا اس کو عمر عطا بندیال صاحب نے. تو یہ ایکٹیویزم کی جو ایک لمبی تاریخ ہے یہ ہمارے سامنے ہے. کیا اس کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں, یہ ہے بیسک پوائنٹ. جی. کیا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو پتا 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس ایز سچ نہیں ہے. اس کے لیے انہیں کیا کر رہے ہیں, انہیں دوسری پارٹیز کو اپنے ساتھ ملانا ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کس قدر کنفرنٹل پوزیشن لی ہوئی تھی حکومت نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی. تو الٹیمیٹلی ہوا کیا, الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ مولانا صاحب نے ووٹ کیا 26ویں ترمیم کے لیے, ان کی پارٹی نے ووٹ کیا. بالکل میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کیا. اچھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب بانی پی ٹی آئی نے وہ وکلا جو گئے تھے ملنے کے لیے ان سے پوچھا, جو وفد گیا تھا مسودہ لے کے, کہ کیا مولانا کی پارٹی نے ووٹ کیا اس کے حق میں, تو انہیں بتایا گیا کہ ہاں جی انہوں نے ووٹ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مولانا از پلئنگ اسمارٹ. بخاری صاحب 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا نے ساتھ دیا حکومت کا. اب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا جو شور مچا رہے ہیں, جو ان کے بیان ٹی وی پر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کسی کا باپ بھی 27ویں ترمیم نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اب ہمیں آئندہ کے لیے مولانا کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ اگر آپ نے شیر افضل برود کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہے, اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے بعد میں, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 11 MNA ٹوٹ گئے ہیں, 2 سینیٹر ٹوٹ گئے ہیں. تو وہ پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے بھائی. تو اگر یہ بات سچ ہے تو پھر مولانا کی ضرورت تو نہیں رہتی. لیکن مولانا کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ہاؤ ڈیئر یو تھنک ٹو مائنس می فرام دا سچویشن. تو مولانا کی گیم سمجھ میں آنے والی گیم ہے. ہی از پلئنگ اسمارٹ ایز آئی سیڈ. اب یہ ترامیم ہیں کیا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ سمجھا پائیں کہ یہ رولا کیا ہے. رولا یہ ہے کہ جو اوریجنل مسودہ تھا, جو اوریجنل 26ویں ترمیم تھی, اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو مولانا کے اصرار پہ, پی ٹی آئی کے اصرار پہ, یا اپوزیشن کے متحدہ اصرار پہ نکال دی گئیں اس میں سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جیت گئی ہے, وہ غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ حکومت نے اسٹریٹجی کے طور پہ اس ترمیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک جس کا تعلق عدلیہ سے تھا, عدلیہ سے جس کا تعلق تھا اس میں سے 2 چیزیں چھوڑ کے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ 26ویں ترمیم میں یقینی بنا دی گئی ہیں. لیکن اس ترمیم کے فوری بعد جو نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لائے, ان کے اقدامات پہ غور کیجئے ذرا. آتے ہی انہوں نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والی کمیٹی جو تھی, اس کے ان 2 پرانے ارکان کو واپس اس کمیٹی میں ڈال دیا. منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. اٹس اے ہاسٹائل ایکٹ, کیونکہ ان کا پہلے جو انہوں نے رول ادا کیا تھا وہ سامنے تھا نا آپ کے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر 1 دن کے بعد انہوں نے وہ اجلاس بلا لیا فل کورٹ کا, اس کا بھی اعلامیہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. اس میں بظاہر ایز سچ تو کچھ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر ان بٹوین دا لائن بہت کچھ ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی اسٹیبلش ہو. یہی سپرٹ تھی پہلے والی ترمیم کی بھی, اور یہی سپرٹ ہے اب دوسرے والی ترمیم کی. وہ چیزیں کیا تھی جن کو علیحدہ کیا گیا, وہ میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو انلائٹن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں سب سے خوفناک بات جو تھی وہ یہ کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا تھا ججز کی عمر کے حوالے سے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج کیا ہوگی, ٹھیک ہے, اور ان کے ٹینیورز کیا ہوں گے. یہ 2 چیزیں اس وقت نکال دی گئیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مطالبے پہ یا پی ٹی آئی کے اور مولانا فضل الرحمان کے مشترکہ مطالبے پہ. اچھا. بٹ سنس دا گورنمنٹ از آف دا ویو کہ ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو نہیں ہوا, عدلیہ کے جو کنڈکٹ ہے, جو عدلیہ کا رویہ ہے, اس میں سے وہ پہلے والی قسم کی وائبز آ رہی ہیں. دیئر فور اچانک سڈنلی 27th ترمیم کی بات شروع ہو گئی. ٹھیک.
ٹھیک ہے. بخاری صاحب، جو حکومت نے پہلے ایک مسودہ بنایا تھا، حکومت اور پیپلز پارٹی نے، جس میں آئینی عدالتیں بھی تھیں، ملٹری کورٹس کی بھی بات ہو رہی تھی، ابھی آپ بتا بھی رہے ہیں کہ مولانا صاحب نہیں مانے تھے، پھر مولانا فضل الرحمان نے اپنا ایک ڈرافٹ بنا کر دیا تھا حکومت کو، جس پر ان کا متفقہ طور پر اتفاق ہو گیا تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آیا گورنمنٹ مولانا کو دوبارہ یہ آپشن دے گی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ایک ڈرافٹ لے آئیں، اس پر اگر ہم راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم متفقہ طور پر پہلی بات تو یہ کہ میں نے ابتدا میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ سمجھنا کہ حکومت وقت، اسٹیبلشمنٹ اور مولانا الگ الگ پارٹیاں ہیں، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اچھا، یعنی کہ ایک پیج پر ہیں ابھی بھی مولانا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پورشن 26ویں ترمیم کا منظور ہوا ہے، پاس ہوا ہے، اس میں کی رول مولانا کا ہے. مولانا نے انتہائی کروشل وقت میں پی ٹی آئی کو انگیج رکھا اپنے ساتھ اور مسلسل نعرے لگتے رہے. اگر آپ دیکھیں وہ باجماعت جو نمازیں پڑھتے تھے پیچھے پی ٹی آئی کے لیڈر، جو اس سے پہلے ڈیزل اور پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتے تھے انہیں، وہ لاسٹ منٹ تک یہ کہتے رہے کہ ہمارا اتفاق ہو گیا مولانا سے. یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن جب آیا ووٹنگ کا وقت تو مولانا صاحب جو تھے وہ حکومت کے ساتھ ووٹ کرنے والوں میں شامل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو بیان بازی چل رہی ہے، مولانا نے ایٹ دا اینڈ گورنمنٹ کا ساتھ تو دینا ہی ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا ان کے فور فادرز ہوں جنہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے حکومت سازی میں اپوزیشن کا رول بھی ادا کیا اور پھر حکومت کی مدد بھی کی. یہ روایتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا بخاری صاحب، مولانا فضل الرحمان تو یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ اسمبلیاں جعلی ہیں، الیکشن دوبارہ کروائے جائیں. میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا جب آپ نے پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ اپنے چپس اوپر کرنے کے لیے آپ کو پوزیشنز تو لینی پڑتی ہیں، لیکن یہ 26ویں ترمیم بھی تو پاس نہیں ہو رہی تھی نا. مولانا کہا تھا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 26 کا آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو بنایا جائے گا، منصور علی شاہ کو، تو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ تو یہ کہہ کر مولانا صاحب ان کے ساتھ ایک پیج پر آئے تھے، تو تب تو مولانا صاحب تھوڑے ناراض بھی دکھائی دیے. اب کیا اتنا آسان ہے 27ویں پہ راضی ہونا ان کا؟ آپ انتہائی عقل مندی سے مجھے گھیر گھور کے اس طرف لانا چاہ رہی ہیں جہاں میں آنا اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے مولانا صاحب کے ظاہر ہے کچھ تقاضے ہیں. مولانا صاحب کی اصل دشمنی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. ہاں جی، وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے الیکٹرل پروسیس سے نکال کے پھینکنے کا سہرا ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. بٹ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتی تھی، جن جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید شامل تھے. انہوں نے نکالا تھا ان کو الیکٹرل پروسیس سے باہر. پھر دوسری بات جو ان کی ناراضگی کی وجہ تھی وہ یہ کہ جب حکومت سازی کا وقت آیا تو نواز شریف صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی ان کو اگنور کیا، اوائڈ کیا ان کو، which is true. تو مولانا کا غصہ جائز ہے، لیکن مولانا میں اللہ نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو منور کرنے میں، چیزوں میں کسی کی مدد کرنے میں ماسٹر ہے. بالکل. اب دیکھنا یہ کہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ if the judges don't behave, بالکل then 27th amendment will come. And if it will come, it will be passed. بالکل. اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا کیا فیوچر ہوتا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف میں بھی ایک ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کا کیا پس منظر ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور جلسہ کرنے کا اعلان. تحریک انصاف کا 1 نومبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان سامنے آیا ہے، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی شرکت بھی متوقع ہوگی اور بشرا بی بی بھی اس جلسے میں شریک ہوں گی. بخاری صاحب، ابھی بشرا بی بی کچھ روز قبل ہی رہا ہوئی ہیں اور یہ بھی متوقع ہے کہ بشرا بی بی جو 1 کو پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی اٹینڈ کریں گے، اس کو پارٹیسپیٹ کریں گی. مجھے توقع نہیں تھی آپ سے کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گی. وہ تو خاتون خانہ ہے. تمام کیسز میں ججوں کے سامنے کیا ثابت کیا گیا؟ وہ تو خاتون خانہ ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں وہ جلسے میں شرکت کریں گی اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کا اجلاس بھی بلایا تھا، اس کی صدارت بھی کی ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اب مل کے علی محمد گنڈا پور کے ساتھ کے پی کے کی حکومت چلائیں گی. دیکھیں نا ان کے پاس کتنا بڑا ایکسپیرینس ہے پنجاب کے اندر حکومت چلانے کا. ایک عدد فرق ہوگی وہاں بھی مل جائیں گی ان کو، اور پھر اللہ خیر کرے چیف سیکرٹری ہو، آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، ڈی پی او ہو، پی سی او ہو، جو
DCO ہو جو بھی ہو وہ سب جو ہے ان کی قیمتیں طے ہو جائیں گی جیسے یہاں تھا. تو ان کے پاس تو بڑا بھرپور تجربہ ہے صوبائی حکومت چلانے کا. اچھا ہاں اور اگر وہ چلائیں گی تو پھر گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا کیا بنے گا وہ میں اس پر ابھی تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میرے اہل خانہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار میں آپ کی کون سی بات مانوں یار, آپ مجھے پاگل کرنے بانی پر پی تلی ٹی آئی ہوئی کا ہے. بھی ایک بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں نا کہ وہ بھی تو کہہ اور رہے اس ہیں کے کہ نہیں. باوجود وہ سیدھی اسلام آباد سے پشاور گئی ہیں, وہاں جاتے ہی انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے, اب وہ جلسوں میں شرکت کریں گی اور قیادت بھی کریں گی. تو وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ قیادت کرنے کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی آلریڈی بہت بکھری ہوئی ہے اور گروپ بندیاں ہم نے دیکھا پارٹی میں بن رہی تھی, تو بشرا بی بی شاید لگ رہا ہے کہ آپ جلسے کے جلسے شیر افضل مروت کے اسٹیٹمنٹ سے آپ بہت امپریس دکھائی دے رہی ہیں مجھے. یہ رونا اس نے رویا بڑی تفصیل کے ساتھ. پہلی بات تو یہ کہ بات اسی نے کہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی پالیسی یہ تھی کہ ان کا کوئی گھر کا فرد سیاست میں حصہ نہیں لے گا. یہی تو وہ گالی دوسروں کو دیتے تھے, باپ بھائی جو ہے پرائم منسٹر, دوسرا بھائی چیف منسٹر, تو یہ گالی تو وہ کبھی کھانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ بات تو درست ہے, لیکن اب ہو کیا رہا ہے, گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے؟ آدھی پارٹی یا کوارٹر پارٹی جو ہے دونوں بہنوں کے ہاتھ میں ہے, آدھی پارٹی یا پونی پارٹی جو ہے وہ ان کے پاس ہے, آدھی پارٹی پرانے لوگوں کے بعد میں جو باقی بچا مال ہے وہ سارا وکیلوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے. بیرسٹر گوہر کا گروپ علیحدہ ہے, شیر افضل مروت کا گروپ علیحدہ ہے, ایک بابر روان صاحب بھی ہوتے تھے ان کا گروپ علیحدہ ہے, ایک وہ اور صاحب ہوتے ہیں جو ابھی تازہ انٹر ہوئے ہیں دوبارہ, فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری کے بھائی ہیں, ان کا گروپ علیحدہ. ایک عجیب و غریب قسم کا گھڑماس ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں پھر کہتا ہوں کہ پارٹی کا لیڈر اگر کوئی ایک لیڈر اگر آپ تلاش کریں گے تو اس کا نام تو بانی پی ٹی آئی ہے. وہ تو جیل میں ہے. اس کے علاوہ پارٹی حصوں بخروں میں بٹی ہوئی ہے اور اس کی مزید تباہی کے امکانات ہیں. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا پارٹی میں جس طرح سے ڈیوائیڈ تھا اور پارٹی کو ایک لیڈر واقعی میں چاہیے تھا جو لیڈ کرتا, بانی پی ٹی آئی تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے وہ جیل میں ہے, اب بشرا بی بی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کو بہتر طریقے سے لیڈ کریں گی؟ خاتون خانہ کے ہاتھ میں مکمل پارٹی نہیں ہے, نہ مکمل پارٹی ان کے ہاتھ میں آئے گی. دیکھیں جہاں ان کو رہائی کے بعد پشاور جانے کا موقع ملا, وہیں حکومت نے فوری طور پر ان کی دونوں بہنوں کو بھی چھوڑ دیا. بہنیں بھی پھر بڑی ایکٹیو, ابھی ہم نے دیکھا بشرا بی بی بڑی ایکٹیو لڑائی پرانی ہے, بہنیں بھی ایکٹیو رہی ہیں. یہ لڑائی بہت پرانی ہے. یہ جو فیملی کی تقسیم ہے کہ بیگم صاحبہ ایک طرف ہیں, دونوں بہنیں ایک طرف ہیں, میں آپ کو صرف ایسے یاد دلا دوں کہ جب تک بشرا بی بی بنی گلہ میں رہی ہیں بہنوں میں سے کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ملی. اچھا, تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے اندر فردر ڈیوائیڈ ہو رہے جا رہی ہے, وچ از اے بیڈ تھنگ. کوئی بھی اس کے دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا شیر افضل مروت صاحب نے علی امین گنڈا پور کو کافی ایکسپوز کیا ہے. ایک تو اس نے کہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ تھا جو یہ جلسے جلوس ہو رہے تھے. ابھی ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں بخاری صاحب, اب آگے پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے؟ جس قسم کا ایکسٹریم ڈیوائیڈ کا ہے نا وہ آ چکا ہے, ایک طرف بہنیں ہیں, ایک طرف بیوی آ گئی ہے, وہ الگ, اور سب ایسے ہی لگ رہا ہے سب الگ الگ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, پرانے لیڈر ہیں. تو اتنی گروپ بندیاں ہو چکی ہیں, تو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی فیوچر ہے یا پاکستان تحریک انصاف میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی سیاسی پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن جس طرف خود ان کے لوگ اشارے کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کے بیان کو تفصیل سے میں اگر بیان کرنے بیٹھوں تو یہی منظرنامہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں جتنے کچھ یہ جلسے جلوس کرنے کا ڈرامہ ہوا ہے یہ سب بے معنی ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں جیل سے. اب وہ ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی امپورٹنس جتانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور جو قیادت کرتے ہیں جلوسوں کی, تو پھر نون لیگ کے پاس یہ جواز آ جاتا ہے کہ جناب وہاں گورنر رول لگائیں, وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس تو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پارٹی کی وہ از اٹ ان چیمبرز, اٹس ڈیوائیڈڈ انٹو ویریس دھڑاس اف ناٹ گروپس. تو کیا بنے گا وہ تو ہم دیکھیں گے, لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں دوبارہ ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی منشا اور ان کے مشن کے خلاف یہ بیان دیا ہے کہ پارٹی کو سنبھالنے کے لیے ان کی بیگم اور دونوں بہنوں کو ایک ساتھ مل کے قیادت کرنی چاہیے پارٹی کی. بالکل بانی پی ٹی آئی نے کہیں نہ کہیں واضح طور پہ یہ بھی بتا دیا کہ فواد چودھری جو ہیں وہ اپنی انوالومنٹ نہ شو کرائیں کیونکہ وہ آلریڈی پارٹی سے الگ ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.